علم کے چراغ جلائے ہیں، روشنیاں بانٹی ہیں، اجالے بکھیرے ہیں، لوگوں کو ہدایت دی ہے، ان کے عقیدے کی اصلاح کی ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی ہے، اور مسلسل 40 برس تک یہ خدمت انجام دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو ایسی ہستی کی دنیا سے رحلت یہ اپنی جگہ ایک سانحہ ہے، محرومی ہے، اور یقیناً ہم سب کے لیے دکھ اور افسوس کا مقام ہے، لیکن پھر یہ ہم سب کی سعادت ہے کہ یہ محفل جو ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی فاتحہ خوانی کے لیے سجائی گئی، ہمیں اس میں شرکت کا موقع میسر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات مکرم، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ موت کو ہر ایک مانتا ہے، اللہ کو نہ مانے، اللہ کے رسولوں کو نہ مانے، دین کو نہ مانے، مذہب کو نہ مانے، لیکن موت اپنے آپ کو ہر ایک سے منوا لیتی ہے۔ فرق ہے تو صرف موت کے تصور کا ہے۔ جو اللہ رسول کے منکر ہیں، دین اور مذہب سے بیگانہ ہیں، ان کے لیے موت ختم ہو جانے کا نام، ناپید ہو جانے کا نام، معدوم ہو جانے کا نام، اور جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں ان کے لیے موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا نام ہے۔ حضرات مکرم، زندگی جتنی بے ثبات ہے اس کا احساس جس شدت سے آج کے زمانے میں ہوتا ہے شاید پہلے نہ ہوتا ہوگا۔ روڈ مس ہیپس، ٹریفک کے حادثوں میں دیکھتے دیکھتے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، خودکش حملے ہوئے، ہنستے کھیلتے بچے گھر سے باہر گئے، پھر خون میں نہائی لاشیں ان کی گھر آئیں، گھر والوں پہ کیا گزرتی ہوگی ہر اہل دل سمجھ سکتا ہے۔ پھر بیماریاں بھی کس کس انداز سے، ماشاءاللہ اب کورونا وائرس کا جو چکر چلا ہے ساری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی۔ ویسے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ساری دنیا میں کورونا وائرس نے تہلکہ مچایا ہوا ہو اور ہم ابھی تک اسی چکر میں ہم فیصلہ کریں یہ کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال میں ظاہر اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زندگی بہت بے ثبات ہے، لیکن رب کائنات نے انسان کو اس انداز سے تخلیق فرمایا ہے، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، اپنے عزیزوں کو خود مٹی دے کے آتے ہیں، ان کے گھروں میں فاتحہ پڑھتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، لیکن خود یہ سمجھتے ہیں کہ موت دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ سوچیں تو پھر ہماری زندگی کا وہ انداز کیوں ہو جو آج کل ہے؟ ہمیں جب پتہ ہو کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہے، جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں ان کے لیے تو موت ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا نام ہے نا۔ تو حساب کتاب، سزا جزا، حشر نشر، جنت و دوزخ پر جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ شاید اس دنیا کی رونق کو بحال کرنے کے لیے رب کائنات نے انسان کو یہ اتنا حوصلہ دیا ہے کہ اتنے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھے اور پھر بھی ہنستا بولتا رہے اور ماشاءاللہ خوب خوشگوار زندگی بسر کرتا رہے۔ حضرات محترم، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو آخرت پر ایمان ہے، لیکن پتہ نہیں آپ نے کبھی یہ غور کیا یا نہیں کہ دنیا کے جتنے بھی قابل ذکر مذاہب ہیں ان سب میں آخرت کا تصور موجود ہے۔ چلیے یہودیت اور کرسچینٹی، عیسائیت کے حوالے سے تو یوں کہیے کہ وہ چونکہ بنیادی طور پر الہامی مذاہب ہیں، اس لیے اگر ان میں آخرت کا تصور ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ہندو مت ہے یہ تو الہامی مذہب نہیں ہے، جس میں 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کا تصور ہو، وہ الہامی مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں بھی سورگ، نرک، جنت اور دوزخ کا تصور وہاں بھی موجود ہے۔
آخر یہ آخرت کا تصور، جنت و دوزخ کا تصور، سزا جزا کا تصور ہر قابل ذکر مذہب کا بنیادی حصہ کیوں ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انگلش کا جملہ ہے مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ کیا مطلب؟ آپ باقی جانوروں کو دیکھیں، وہ اپنے نر یا مادہ کے ساتھ جو بھی ان کا ہے تو وہ زندگی گزار لیتے ہیں جنگل میں اکیلے۔ بچے پیدا ہوئے، وہ بھی بڑے ہوئے، انہوں نے بھی اپنا راستہ پکڑ لیا، اپنے بھٹ میں، اپنے بل میں، اپنی کچھار میں، اپنے ٹھکانے پر وہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ وہ بستیاں نہیں بساتے، وہ شہر آباد نہیں کرتے، وہ معاشرہ تشکیل نہیں دیتے۔ یہ انسان ہے جو بستیاں بسا کے اور شہر آباد کر کے اور سوسائٹی کا، معاشرے کا حصہ بن کے رہتا ہے۔ کیوں؟ انسان کو یہ ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان کی ضرورتوں کے گھیرے بہت وسیع ہیں۔ بھئی کوئی ہوگا جو خوراک اگائے گا، ہمارے پیٹ بھرنے کا سامان کرے گا، کوئی دوسرا ہوگا جو کپڑا بنے گا، تن ڈھانپنے کی صورت پیدا کرے گا، کوئی اور ہوگا جو جوتا بنائے گا، ہمارے پاؤں کی حفاظت کرے گا، اور ہوگا جو برتن بنائے گا، ہمارے کھانے پینے کا اہتمام کرے گا، کوئی اور ہوگا جو ہمارے علاج معالجے کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی بستی میں اگر کوئی ایک چیز نہ ہو، مثلا مجھے نہیں پتا اس علاقے میں اگر ہسپتال نہ ہو تو لوگ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مطالبے کرتے ہوں گے اپنے ایم این ایز، ایم پی اے سے کہ جناب یہاں پر کوئی ڈسپنسری، کوئی ہسپتال بنوا دیں۔ حضرات مکرم، تو انسان معاشرتی جانور ہے، معاشرے میں بستیاں بسا کے رہتا ہے، ایک سوسائٹی کا حصہ بن کے رہتا ہے۔ جب مل جل کے رہیں گے لوگ تو جھگڑے بھی ہوں گے، اختلافات بھی ہوں گے، فساد بھی ہوں گے، مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوگا۔ اب جب جھگڑا ہوگا تو اس کو نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ بھی چاہیے، کوئی قانون بھی چاہیے، فیصلہ کرنے کے لیے کوئی ضابطہ بھی چاہیے، اور پھر اس قانون کو مؤثر بنانے کے لیے، اس کے تحت فیصلے کرانے کے لیے عدالت بھی چاہیے، اور اس عدالت کو یہ اختیار دینے کے لیے کوئی قوت نافذہ بھی چاہیے، اس کے اوپر کوئی حکومت بھی چاہیے۔ جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا انسانی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک صحیح انسانی معاشرہ تبھی بن سکتا ہے جب وہاں پر انصاف کا بول بالا ہو، ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، انصاف کے مطابق فیصلے ہوں۔ اب ہمارے ملک میں جو انصاف کا عالم ہے، اب اس کے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جہاں پر ججوں کو بلیک میل کیا جاتا ہو، جہاں پر فیک ڈاکومنٹس، جعلی دستاویزات اور جھوٹے گواہوں کے ذریعے حقائق کو مسخ کر دیا جاتا ہو، جہاں پر ہمارے قابل ذہین سمجھدار وکلاء اپنے علم اور عقل کے زور پر حق، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جہاں پر صاحبان اقتدار و اختیار من مانے فیصلے کرا سکتے ہوں، وہاں پر انصاف کی کیا اوقات اور حیثیت ہوگی؟ چلیے اپنی بات چھوڑیے، لیکن دنیا کے جو مہذب ترین ممالک ہیں جن کی مثال دی جاتی ہے، 100% انصاف تو وہاں پر بھی نہیں ہے۔ جس کا بھی داؤ لگتا ہے چوکتا تو وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ تو اب ایک انسانی معاشرہ صحیح طور پر کیسے چلے؟ یہاں سے مذہب کا کردار شروع ہوتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ تم دنیا میں بے شک انصاف کا مذاق بنا دو، قانون کو خرید لو، حقائق کو مسخ کر دو، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کر دو، لیکن بہرحال ایک عدالت ایسی ہے جہاں پر یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے، وہاں پر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو کے رہے گا، وہاں کسی مجرم کو چھوٹ نہیں ملے گی اور کسی بے گناہ کے گلے میں پھندا فٹ نہیں ہوگا، اور وہ آخرت کی عدالت ہے، وہ اللہ کی عدالت ہے۔ جب اس عدالت کا تصور لوگوں کے ذہن میں ہو تو پھر دنیا رہنے کی جگہ بنتی ہے، ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، یہاں تو منمانی کر لیں گے، وہاں کیا کریں گے؟
اللہ کی عدالت ہوگی تو وہاں تو ہم کچھ چھپا نہیں سکتے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کر سکتے، وہاں پر رشوت یا سیاسی اثر رسوخ یا اپنی طاقت و اقتدار کے ذریعے اپنے مرضی سے فیصلے نہیں کرا سکتے۔ جب اس عدالت کا تصور ہوتا ہے تو دل میں ایک خوف ہوتا ہے جو ہاتھ کو ظلم سے روکتا ہے، جو لوگوں کو غلط کاری سے منع کرتا ہے۔ اس طرح کسی حد تک صحیح یہ دنیا رہنے کی جگہ بنتی ہے۔ یہ مذہب کا کردار ہے، یہ اس عدالت کا تصور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن اس مقام پر جب تک دو سوالوں کے جواب نہ ملے اس وقت تک ایک مسلمان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ وہ کیا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جب اس عدالت میں مجرم کو سزا ملتی رہے گی تو مولوی کیا چکر چلاتے رہتے ہیں کہ اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو، توبہ کرو؟ بھائی جب مجرم کو سزا ملنی ہے تو پھر یہ توبہ وبا کا ڈھکوسلا کیا ہے؟ یہ معافی کرنے کا، استغفار کا تصور کیا ہے؟ وہاں تو سزا مل کے رہے گی۔ اور جب کسی مجرم کو چھوٹ نہیں ملے گی، جو کیا ہے وہ بھرنا پڑے گا، تو پھر آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ دو سوال ایسے ہیں جن کا جواب جب تک نہ ملے اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی۔ مجھے احساس ہے کہ میں ایک خاص ٹھیٹھ دیہاتی ماحول میں بول رہا ہوں اور تقریر بھی اردو میں کر رہا ہوں۔ اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں صحیح سرائکی میں تقریر کریں، اردو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اردو کی تقریر تو سمجھ میں نہیں آتی، اردو کے ٹی وی ڈرامے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ چلیے خیر، کوشش کریں گے، انشاءاللہ کوئی بات بن جائے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ جو سوالوں کے جواب کی طرف میں چل رہا ہوں اور زیادہ دیر آپ کے صبر اور حوصلے کا امتحان نہیں لوں گا۔ مجھے پتہ ہے گرمی کا موسم ہے، اب دوپہر کا گویا وقت ہو گیا ہے اور آپ کپڑے کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، ایسے میں مجھے بہرحال آپ کی کا کچھ لحاظ ضرور رکھنا چاہیے۔ حضرات محترم، میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اگر آپ میں سے کسی کا میں نے کوئی حق دبایا ہو، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، تو مجھے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کیا خیال ہے آپ کا، جس شخص کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہو اس شخص کو یہ اختیار ہونا چاہیے یا نہیں کہ اگر وہ چاہے تو مجھے سزا دلوائے، چاہے تو معاف کر دے؟ اس شخص کو تو یہ اختیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچے نے اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا، ان کا حق دبا لیا، اب والدین چاہتے ہیں ہمارے بچے کو معافی مل جائے، لیکن اگر قاعدہ ہو کہ نہیں معافی کسی صورت میں ملنی نہیں تو وہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، یہ نظام بڑا دشوار ہو جائے گا۔ پھر لوگ تو خود اب ظلم بھی سہیں گے، زیادتی بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور ساتھ ہی وہ اس حوالے سے بھی افسوس کا اور دکھ کا شکار رہیں گے کہ ہماری وجہ سے ہمارے پیاروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو جس شخص کا کسی نے حق مارا ہو، تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اس کو یہ حق ہونا چاہیے، اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دلوائے۔ جب یہ بات ہم مانتے ہیں کہ یہ چیز ظلم نہیں ہے، یہ حق اور انصاف کے مطابق ہے، یہ رحم کے مطابق ہے، تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یاد رکھو حقوق دو قسم کے ہیں، کچھ حقوق اللہ ہے، کچھ حقوق العباد ہے۔ جو حقوق اللہ ہے وہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق ہم نے مارا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، آج کل ماشاءاللہ بڑے دانشور ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پہ آ کر لوگوں کو الٹی سیدھی پٹی پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مولوی جو ہے خواہ تمہیں بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، نماز نہیں پڑھو گے تو اتنا گناہ ہوگا، یہ سزا ملے گی، اگر روزہ چھوڑ دیا تو یہ ہوگا، اگر حلال حرام میں خیال نہیں کیا تو تمہارے ساتھ پھر یہ حشر ہوگا اور تم جہنم میں اس طرح جلو گے۔
یہ سب مولویوں کے کھانے پینے کے بہانے ہیں، ڈھکوستے ہیں، چھوڑو دفع کرو. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے. کیا تم سب مل کے اس کو سجدہ کرو گے تو کیا اس کی شان بڑھ جائے گی؟ اور اگر نہیں کرے کوئی سجدہ تو کیا اس کا مقام گھٹ جائے گا؟ وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. حقوق اللہ کی فکر نہ کرو، وہ تو معاف فرما دے گا، بس حقوق العباد کی فکر کیا کرو. میں عرض کروں گا یہ بھی دھوکہ ہے، مغالطہ ہے، چکر دینے کی کوشش ہے. بے شک ہم مانتے ہیں اللہ چاہے گا تو اپنے حق معاف فرما دے گا، اور اس نے یہ بتا دیا ہے باقی حق تو چاہوں گا معاف کر دوں گا، ایک حق ایسا ہے جو معاف کبھی نہیں کروں گا. میرے ساتھ اگر کسی نے کوئی شریک ٹھہرایا اس کو معافی نہیں ملے گی، لیکن باقی حقوق اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن وہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا نا. لیکن وہ کیوں چاہے گا؟ بھئی اگر ہم نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا ہوگا تو چاہے گا نا، شرمندگی کا پسینہ آیا ہوگا تو چاہے گا نا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس سے توبہ کے خواستگار ہوں گے تو چاہے گا نا، اس کے در رحمت پر دستک دی ہوگی تو چاہے گا نا. لیکن اگر ہم نے ہمیشہ اس کے قہر و غضب کو دعوت دی ہو، سرکشی کی ہو، نافرمانی کی ہو، حکم دولی کی ہو، ہم نے اس سے اس کی رحمت کا سوال کیا ہی نہ ہو، پھر وہ کیوں چاہے گا؟ وہ چاہے گا تو اپنے حق ضرور معاف فرما دے گا، لیکن اس کی چاہت کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہوگا نا. بے شک اللہ چاہے گا تو اپنے حق معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی. یہاں دنیا میں ہم مونچھوں پہ تاؤ دے کے، گردن اکڑا کے، سینہ تان کے، کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں، تڑی لگاتے پھرتے ہیں. کون ہے جو ہم سے پوچھ سکے؟ اگر ہم نے کسی کمی کمین کی، کسی غریب کی، کسی بے حیثیت بے اوقات کی، اگر ہم نے زمین ہتھیالی ہے اور رقم دبالی ہے یا عورت بھگالی ہے تو ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ پولیس بھی ہمارے دروازے پہ نہیں آ سکتی، ارباب اقتدار بھی، ایم این ایز، ایم پی ایس بھی ہمیں خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. یہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے یہ کیا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے ساتھ جو چاہو کر لو، کچھ نہیں ہوتا. یہاں دنیا میں اس طرح کے ہم بے شک شیخی بگھارتے پھریں، لیکن وہ عدالت سجے گی اور اس میں معافی نہیں ملے گی جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہاں جس کو خاطر میں نہیں لاتے، جس کی کوئی اوقات نہیں سمجھتے، وہاں پتہ چلے گا اس کی حیثیت کیا ہے. حضرات محترم، یہاں ایک بات اور واضح کرتا چلوں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہو، مقبول بندہ ہو، اور اس کے ذمے اللہ کے کسی بندے کا حق نکل آئے. وہ انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے، ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ کے کسی محبوب مقبول بندے کے ذمے اگر اللہ کے کسی بندے کا حق نکل آئے تو کیا ہوگا؟ رب کائنات اس کو بھی خود معاف نہیں فرمائے گا. وہ چاہتا تو ہے، محبوب بندہ ہے، اس سے پینگے بڑھائی ہیں، اس کے قرب کے مدارج و مراحل طے کیے ہیں، لیکن پھر بھی خود معاف نہیں فرمائے گا. بلکہ کیا کرے گا؟ جس بندے کا حق اس کے محبوب بندے کے ذمے ہے اس کو بلائے گا، اس کو فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے ذمے تیرا ایک حق نکلتا ہے. اے میرے بندے، اگر تو اپنا ایک حق اس کو یہ معاف کر دے تو میں رب کائنات میرے جتنے حق تیرے ذمے بنتے ہیں میں سب تجھ کو معاف کر دوں. وہ بندہ تو خوشی سے اچھل پڑے گا، وہ تو یوں کہیے خوشی سے ناچنے لگے گا کہ مولا میں نے اگر نافرمانی کی ہے، اگر نمازیں نہیں پڑھی، اگر روزے نہیں رکھے، اگر تیرے احکام سے حکم تجاوز کیا ہے تو مولا وہ سب میری نافرمانیاں، میرے گناہ، میری خطائیں تو معاف کر رہا ہے، تو مولا مجھے تو یہ سودا دل و جان سے قبول ہے. تو اپنے محبوبوں کے ذمے بھی اگر کوئی حق نکلتا ہوگا وہ بھی رب کائنات خود معاف نہیں فرمائے گی. جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب شفاعت کا مطلب سمجھنا بڑا آسان ہو گیا. یاد رکھیے میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. پھر اس کی وہ ہم بیان کریں گے، کبریائی کا وہ ذکر ہوگا، اس کی پاکیزگی،
اور اس کی عظمت کا وہ میرے آقا کریم نقشہ کھینچیں گے جو کائنات میں کبھی کسی نے اس طرح ہم نہیں کی ہو۔ اچھا ایک صاحب کہنے لگے آپ مولوی لوگ بھی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، کہاں کہاں کی چھوڑتے ہیں، بھئی اتنے انبیاء تشریف لائے، کسی نے ایسی ہم نہیں کی ہوگی، اور جو فرشتے ہیں ان کی تو تعداد کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کبھی کسی نے اللہ کی وہ کبریائی بیان نہیں کی ہوگی، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اتنی مخلوق اس نے بنائی، خرب ہا خرب انسان پیدا کیے۔ میں نے کہا کہ بات بڑی آسان ہے، کسی دوسرے نے رب کی وہ کبریائی، وہ عظمت، وہ شان بیان نہیں کی ہوگی، پاکیزگی بیان نہیں کی ہوگی جو میرے آقا کریم وہاں بیان فرمائیں گے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ رب کی وہ عظمت اور شان جو میرے آقا کریم جانتے ہیں کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی دوسرا نہیں جانتا تو وہ شان بیان کر کیسے سکتا ہے؟ پھر رب کائنات اپنے محبوب کی ناز برداری فرمائے گا، لاڈ اٹھائے گا، اپنے محبوب کی دلجوئی فرمائے گا اے محبوب اپنے سر کو اٹھا تو صحیح، تیری بات سنی جائے گی، تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میرے آقا کریم اپنے گناہگار امتیوں کی سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے رب کی بارگاہ میں، مولا یہ میرا امتی یہ گناہگار تو ہے، خطا کار تو ہے، پر مولا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، درود و سلام بھیجنے والا ہے، میری بارگاہ میں حاضری کی تڑپ رکھنے والا ہے، مولا اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ یاد رکھیے جو آقا کریم کی شفاعت ہے وہ بھی حقوق اللہ کے باب میں ہوگی، حقوق العباد کے بارے میں نہیں ہوگی۔ جب حقوق العباد رب کائنات خود معاف فرماتا ہی نہیں تو اس کے حوالے سے پھر شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ بہرحال یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ حقوق العباد اگر معاف ہوں گے تو اس صورت میں جب وہ بندہ معاف کرے جس کا حق کسی نے مارا۔ حضرات مکرم یہاں پر صرف ایک حدیث بیان کر کے میرا خیال ہے کہ سامان تو تیار ہوگا۔ میں نے کہا کہ جی نہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے جو بیچارے اس گرمی میں بیٹھے ہیں، میں صرف ایک حدیث بیان کر کے اس پر مختصر گفتگو کر دوں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابیوں تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی سرکار جو غریب ہو، نادار ہو، قلاش ہو، کنگال ہو، بے حیثیت ہو، جس کے گھر 2 وقت چولہا جلنا مشکل ہو، بچوں کا پیٹ پالنا دشوار ہو، وہ مفلس ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں بتاتا ہوں مفلس کسے کہتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا اور ہم سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں نا میدان محشر میں قیامت کے دن ہم سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پھر ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں، سجے ہاتھ میں، کسی کے کھبے ہاتھ میں، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری، اللہ کی طرف سے مغفرت کی، رحمت کی، بخشش کی، جنت کی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں، کھبے ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال، یہ اس کے لیے وعید ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی، یہ خوف کا مقام ہے۔ تو یہاں ایک بات میں کہہ دیتا ہوں دوستوں کو کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اگر ہم آقا کریم حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے